صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم سنگت دا چس دے کے نا پاوے جدائیاں 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 سنگت دا. اگر آپ کو یقین ہے آقا جی کی زبان پر، اور آقا جی کہتے ہیں ساری کائنات صحیح حدیثوں میں قیامت تک دیکھ رہا ہوں جو کچھ ہو رہا ہے، اور وضاحت فرمائی کہ ایسے دیکھ رہا ہوں، کہا جیسے آقا جی کا میں اپنی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں ایسے تم ہو. تو آقا جی کی بات پہ شک کرنا چاہیے. ہاں حاضر ناظر نہ کہو، اس میں اختلاف ہوتا ہے، احتیاط کرو، لیکن جو بات وہ کہی ہے وہ تو ماننی چاہیے نا. حاضر ناظر نہ کہو، اس میں تعویلیں کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. تو آقا جی کہتے ہیں دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جو چیز تجھ کو شش و پنج اور شک میں ڈال کو چھوڑ دے، اس میں پڑھ جو شک میں نہ ڈالے. اب آقا جی نے خود کہا یہ تو مان لینا چاہیے سب کو کہ دیکھتے ہیں قیامت تک جو کچھ ہو رہا ہے. وہ حاضر ناظر کا مسئلہ بات بزرگوں نے کہا ہے، خدا جانے کس نیت سے کہا ہے، وہ جانے، ان کا کام جانے، واللہ عالم. لیکن ہم حاضر ناظر نہیں کہتے، اس لیے کہ ہمارے سلسلے میں کسی پر کرم ہوا تھا تو آقا جی نے کہا میں حاضر ناظر نہیں ہوں، حاضر ناظر اللہ. لیکن ہر چیز ہمیں حاضر ناظر اس طریقے سے ہیں، وہ دوسرے طریقے سے کہ جس چیز کو ایسے دیکھ رہے ہیں حاضر ہے نہیں حاضر ہے، وہ ناظر ہے نہیں ناظر ہے، بس اتنا کافی ہے. تو چکر میں کیوں پڑو، سیدھی سادہ رستہ پکڑو، بس الفاظوں کو چھوڑ دو جو الفاظ ڈالتے ہیں، لیکن جو آپ کی زبان پاک سے نکلا ہے اس کو مانو. وہ تعویلیں کرتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ، ان کی نیت کو خدا جانے. جیسے انسان خدا کو بھی رب کہتا ہے، بندے کو بھی رب کہتا ہے، لیکن خدا رب حقیقی پالنے والا ہے. بندہ رب اس کی دین سے تم کو پالتا ہے، کھلاتے ہیں، ماں باپ یہ بھی رب ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی طرح نہیں ہوتے، فرق ہوتا ہے. تو ایسی باتوں میں تعویلوں میں نہیں پڑھنا چاہیے. احتیاط اچھی ہے یا بے احتیاطی اچھی ہے؟ احتیاط کریں، حاضر ناظر نہ کہیں. اور جو کہتے ہیں کہ ان کو برا مت کہو، ان کی کیا مطلب ہے، خدا تو نہیں مانتے لیکن کہتے ہیں ہمارا حاضر ناظر سے مطلب یہ نہیں ہے، ہمارا مطلب ہے کہ ہر چیز ان کے سامنے ہے، دیکھتے ہیں تو حاضر ناظر ہوئے. بھئی یہ تو تم آگے بڑھا رہے ہو نا، ان کو تو اللہ نے بڑھایا ہے، تم کیا بڑھاؤ گے. ان کے غلام وہاں تک دیکھتے ہیں جہاں تک کسی کو سوچ نہیں آتی. ان کے غلام، ایک صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ میں خدا کا عرش دیکھتا ہوں، میں جنتیوں کو دیکھتا ہوں ان کی خوشحالی، دوزخیوں کو دیکھتا ہوں ان کی بدحالی. ایسی باتیں اس نے کی، بتاؤ تو پھر آقا کہاں تک دیکھتے ہیں اللہ جانے. تو ان باتوں میں احتیاط کرنی چاہیے. ہاں تو کہاں سے بات شروع ہوئی تھی؟ ان سے اللہ بچائے گا، کیونکہ دیوبندی بریلی وہابی کٹر بنتے ہیں.
ہم کو خدا نہیں کہا دیوبندی بریلی وہابی بنو یا ادریسی بنو قادری بنو، یہ سب بن جاتے ہیں، لیکن بات ختم اس پر نہیں ہوگی دیوبندی بریلی کٹر بننے سے، بات ختم ہوگی عظمت مصطفیٰ تمہارے دل میں اتری ہے۔ ہاں، اگر عظمت مصطفیٰ دل میں نہیں اتری تو سید آل رسول بھی ہو فائدہ نہیں، معافی فائدہ معافی اگر سید آل رسول ہو۔ آقا جی کہتے ہیں جد کل تقی، میں اس کا جد امجد ہوں، وہ میری آل ہے تقی متقی کا، نہیں کہ سید ہو یا پھوتی خانی ہو یا یہ جو سے کہتے ہیں وڈیرے بٹیرے یہ ہوں یا راجپوتی ہوں، یہ نہیں کہا، تقی جد کل تقی۔ آگے کیا کہا، ولو کان عبدا حبشیا، وہ حبشی غلام کیوں نہ ہو میری آل ہے۔ دیکھا، اگر آپ نے ان سے معافت کی، ان کی بات مانی، ان سے محبت کی اور اندھے ہو کے چلے آقا جی کے پاس، آپ آل محمد میں۔ سلمان فارسی فارس کے تھے لیکن آقا کے پیچھے جان دیتے تھے، ان کا لمبا قصہ ہے، کافی اس میں معجزے ہیں۔ آقا نے وہ فارس کے تھے، کوئی عرب سے نہیں تھے، آپ نے کیا کہا، سلمان من اہل البیت، سلمان ہمارے خاندان سے ماشاء، اور عمل اچھے نہ ہو، سید ہو غیر سید ہو۔ نوح علیہ السلام نے کہا ان ابنی من اہلی، یہ میرا خاندان کا ہے، میرا لڑکا ہے۔ کہا لیس من اہلک، اب خاندان اس کا ختم ہو گیا ہے، کیوں؟ آگے فرمایا انہ عمل غیر صالح، اس کی عمل اچھے نہیں ہے، خاندان کیا کرے گا۔ دیکھا، اب اس سے ٹھوس دلیل کیا چاہیے تمہیں؟ تو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے نبی سے ہم کو اندھی موافقت ہو جائے تو تم سب آل محمد بن جاؤ گے، اور اگر ان کی عظمت دل میں نہیں ہے، ان کی مخالفت کرتے ہو، ان کی باتوں کی قدر نہیں کرتے ہو، آل محمد بھی ہو تو آل محمد سے نکال دیے جاؤ گے۔ ابو جہل سے بھی بڑا سید تھا لیکن انہوں نے سخت مخالفت کی، اور صالحین کہتے ہیں خدا نے ایمان رکھ دیا بلال حبشی میں اور کفر رکھ دیا سید آل رسول میں ابو جہل میں۔ تو یہ نفس سب نسب پہ فخر نہ کیا کر، سید ہو کچھ ہو، چاہے نسبت کی کوئی قدر کرتا ہے وہ اس کے لیے اچھا نسبت کی، لیکن تم کو عمل کو بھی دیکھنا چاہیے، نسبت کو نہیں دیکھنا چاہیے میں سید ہوں، میں داڑھی بھی مونڈ لوں، میں جو مرضی کروں، نہیں، سید ہے تو تجھے زیادہ پرشش ہوگی کہ تو آل رسول ہو کے ایسے نہ کرے۔ میرا بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ پھر کہاں سے چلا تھا بھائی؟ ہاں، تو میں ذرا ادھر ادھر نکل گیا، یہ بھی فائدے کی بات ہے۔ بہرحال آقا جی ساری دنیا کو دیکھتے ہیں، جیسے فرمایا صحیح حدیثوں میں، اپنے دست کرم کو اشارہ کیا، آقا جی میرے دست کے ایسے تم میرے سامنے ہو، اور کہا تم میں سے ایک ایک کو ایسے جانتا ہوں جیسے 5 کلیان گھوڑا چھپ نہیں سکتا۔ پھر جانتے ظاہر ہیں تم کو نہیں، تمہارے اندر تہ تک دل کو بھی جانتے ہیں، حدیثیں ہیں، وقت نہیں اتنا، تو میں بات مختصر کرتا ہوں، تم نے کیا کیا ہے، کیا کیا ہے، کیا کرو گے، اور کیا پرانے زمانے میں ہوا تھا لاکھوں سال پہلے، وہ بھی بتا دیں گے۔ بہت سی ایسی چیز ہیں جہاں میں مثال محمد نہیں، تو اس لیے آقا جی کے معاملے میں دخل نہیں دینا چاہیے، وہاں ایسے نہیں بولنے، اس چیز کا پتہ تھا نہیں پتہ تھا، کیونکہ بعض وقت آقا جی حکمت کے طور سے جان کے کہتے تھے مجھے پتہ نہیں ہے، پتہ ہوتا تھا جان کے، کیونکہ صدیوں کی چیزیں بتا دیں اور پھر کہ کسی بات کا پتہ نہیں ہے، اور کبھی ایسی بات کرتے دنیا میں نہ کوئی کہہ سکتا، نہ کہے گا، نہ ہو سکتا اس سے۔ ایک دفعہ کھڑے تھے ممبر کا، کہا سلونی ما شئتم ما دمتم فی مقاضی ھذا ما دمتم، جو تمہارے جی میں آئے، کروڑوں سال پہلے، بعد میں، کسی کی نسب حسب، کوئی واقعہ، کچھ آپ کوئی کتابیں پڑھ کے تو نہیں آئے تھے، جو پوچھو گے میں بتا دوں گا۔ یہ کون کہہ سکتا؟ پھر انسان غلطی کر جاتا ہے، کہتا ہے دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں تھا، یہ اس آدمی سے غلطی ہو گئی،
حالانکہ اس کے لاکھوں مرید اور لاکھوں سے بھی زیادہ ہوں گے، قطب عالم بھی کہتے ہیں، سب کہتے ہیں، اس سے ایسی غلطی ہو گئی۔ کہا دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں تھا، اس نے حدیث کو ظاہر سے دیکھا، آقا کی حکمت کو نہیں سوچا کہ آقا حکمت سے بیان کرتے ہیں کہ کیا مجھے پتہ ہے، لیکن جبریل بھی میرا خیر خواہ ہے، مجھ سے بتاتا رہتا ہے، حکمت کے تقاضے سے۔ تو ایک شخص تھا طریقت والا، اس کے دل میں آیا آقا جی کوئی بات بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اگر سامنا ہو جائے اور کرم پہ آ جائیں وہ تم کو بتا بھی دیں گے تمہارے دل کی بات، تمہارا یقین خود بن جائے گا۔ وہ سوچ رہا تھا تو جو دکھا دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں تھا۔ تو آقا جی نے میٹھی شیریں زبان سے کہا وہاں دیوار تھی ہی نہیں، ان کی سمجھ میں ایسے آیا، ان کی سمجھ وہاں دیوار تھی، ماشاء بول رہے وہاں دیوار تھی۔ پھر سے غلطی تو ہوئی ہے لیکن جان کے نہیں کہ سمجھ میں ایک چیز نہ آئے تو معافی ہوتی۔ کہا اللہ معاف کر دے گا ان کو جنہوں کا جو کہ ان کی سمجھ میں نہیں آئے لیکن میرے دین کی خدمت کرتے رہے ہیں، اللہ معاف کر دے گا۔ تو معافی کا مطلب ہوا کہ غلطی کی ہے نا، اور معافی کیوں دے دی؟ رحمت العالمین ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہاں تو دیوار تھی جو صدیوں کے معاملے جانے ہیں، غیب کی خبریں دیں، ہاں جی، پھر کہنا اس کو دیوار کے پیچھے۔ آپ جیسے سامنے دیکھتے تھے ویسے پیچھے دیکھتے تھے، جیسے روشنی میں دیکھتے تھے ویسے اندھیرے میں دیکھتے تھے۔ بہرحال اس بات کو ہم یہی رہنے دیتے ہیں۔ تو میں جو بات کہنا چاہتا تھا کہ تم تصور کر لو، کیونکہ تم کو محسوس تو نہیں ہوتا، جن کو ہوتا ہوگا ہوتا ہوگا، میں تو نہیں کہتا ہوں مجھ کو ہوتا ہے نہیں ہوتا، یہ میں تو نہیں کہتا ہوں۔ تو ان سے التجا کرتے ہیں، ہاں جی، کیا التجا کرتے ہیں؟ ان سے التجا کرتے ہیں، جیسے یہ الفاظ عرب میں کہے جاتے ہیں، اس کی بہت بڑی قدر ہے، حد سے زیادہ۔ اگر کسی عرب کے ہاں کوئی پناہ لے لے، آپ اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے جب تک اس کی پناہ میں ہے۔ یہ عرب کا قانون ہے۔ بلوچوں میں بھی ایسے، جس کی گردن چلی جائے کہے گا جب تک میرے گھر میں میری پناہ میں ہے۔ تو اس الفاظوں کا یہ مطلب ہے آقا جی سے کہنے کا، ہم آپ کی پناہ میں ہیں اللہ کے بعد، بس آپ ہماری حفاظت کریں کہ ہم داخل ہو گئے ہیں اللہ کے دربار میں، پھر آپ کی پناہ میں آپ پناہ دے دیں ہمیں، تو دنیا آخرت کے غم ختم۔ اب اللہ تعالیٰ ہماری سزا کو دیکھے گا یا نبی کریم کی سفارش کو دیکھے گا؟ تو یہ یقین رکھیں جو سچے دل سے آقا کی عظمت کے قائل ہو گئے ہیں وہ بچے بچائے ہیں انشاءاللہ۔ جو ان کی عظمت کے قائل نہیں ہیں اور غلط باتیں کرتے ہیں اور جیسے کہتے ہیں نقص نکالتے ہیں، ان کا اللہ ہی حافظ پتہ نہیں کہاں مر گئے۔ تو اس لیے میں وہ لفظ کہنا چاہتا ہوں، اور آقا جی کے جیسے بلوچوں کوئی آ جاتا ہے یا عرب کے آ جاتا ہے، وہ عرب پھر اس کو پناہ میں، جب اس کی جان چلی جائے اس کو پناہ دیے، اس کو آپ چھو نہیں سکتے، سنا ہوگا۔ ہاں، تو ہم بھی ایسے ہی کہتے ہیں۔ تو اگر انہوں نے پناہ دی، کوئی ہم کو تم کو کیسے چھو سکے گا؟ ہاں ہاں ہاں، یہ صحیح بات ہے۔ تو کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، یا وجہ اللہ، یا وجہ النبی، یا وجہ اللہ، یا وجہ النبی، یا وجہ اللہ، یا وجہ النبی۔